الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شمس الهداية واليقين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد لہو وطن کے شہیدوں کا رنگ لایا ہے، لہو وطن کے شہیدوں کا رنگ لایا ہے، اچھل رہا ہے زمانے میں نام آزادی. حضرات محترم سامعین اکرام اور پیارے ساتھیوں، اکرام کیا ہے؟ آج میں 15 اگست یوم آزادی کے موقع پر سب سے پہلے تمام ہندوستانیوں اور یاران وطن کو مناسب یوم آزادی کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اس کے بعد مدرسہ احسن العلوم کے اس اسٹیج سے اپنی جانب سے تمام اساتذہ کرام اور تمام طلباء مدرسہ احسن العلوم کی جانب سے ان تمام شہیدان وطن کو خراج عقیدت و خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے اس ہندوستان کو سینچا، سوارا اور پروان چڑھایا ہے. حضرات محترم، جس ملک کی سرزمین میں ہم اور آپ زندگی بسر کر رہے ہیں یہ ایک آزاد اور جمہوری ملک ہے، اور ہم میں سے کون نہیں جانتا کہ سن 1947 عیسوی سے پہلے بھارت انگریزوں کا غلام بنا ہوا تھا، لیکن آج ہم آزاد ہندوستان کی بنا میں سانس لے رہے ہیں. یہ وہی بھارت ہے جو کل تک جبر تشدد سے کچلا جا رہا تھا، جس کے لوگوں پر ظلم و استبداد کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، ان کی عزت و ناموس پر داغ لگایا جا رہا تھا. لیکن ہمارے بزرگوں نے، مہاپروشوں نے اور ہندوستانیوں نے اس صوبوں میں اور مسئلے باہر کے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں، کیسی کیسی مصیبتیں جھیلی ہیں، قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی ہیں. اس کے لیے سینکڑوں، ہزاروں اور لاکھوں جانوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے اس ہندوستان کے گوشے گوشے کو لالزار کیا ہے. ہمارے وطن عزیز ہندوستان پر انگریزوں کا تقریباً 200 سال کا فاسدانہ تسلط رہا ہے، اور تاریخ گواہ ہے اور تاریخ شاہد ہے کہ جب تک ہندوستان کے بیچ دوریاں بنی رہی اور قوم نسل اور ذات پات کا معاملہ رہا، انگریزوں پر مکمل کامیابی نہیں ملی. لیکن جب امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد پنڈت جواہر لال نہرو، بھگت سنگھ، ڈاکٹر ذاکر حسین، ڈاکٹر راجندر پرساد جیسے عظیم رہنماؤں نے کہا کہ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی آپس میں سب بھائی بھائی، اور سبوں نے قوم نسل اور ذات پات کے معاملوں کو بالغ یکجوٹ ہو کر اتحاد کے ساتھ انگریزوں کا جنگ کر مقابلہ کیا. تب جا کر 15 اگست سن 1947 عیسوی کو ہمارا یہ ملک ہندوستان انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہوا. آج ہم آزاد ہندوستان کی فضا میں سانس لے رہے ہیں اور انشاءاللہ العزیز مرتے دم تک لیتے رہیں گے. مفکر اسلام مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب انگریز ایک ایک کر کے ہندوستان کی الگ الگ ریاستوں کو قبضانے لگا تو سب سے پہلے جس نے اس خطرے کو محسوس کیا وہ میسور کا رہنے والا بلند ہمت غیور سپہ سالار ٹیپو سلطان کی ذات گرامی ہے. انہوں نے فرمایا کہ اگر کوئی منظم طاقت ان کے مقابلے کے لیے نہیں آئے تو انگریز ایک ایک کر کے پورے ملک پر قابض ہو جائیں گے. چنانچہ انہوں نے انگریزوں سے جنگ کا فیصلہ کیا اور ہندوستان کے مختلف بادشاہوں اور نوابوں کو خطوط لکھے اور ان کے اندر انگریزوں کو جنگ کا آمادہ کرنے کی کوشش کی، اور وہ مجاہد بادشاہ تنہا تنہا انگریزوں سے لڑتا رہا. آخرکار 4 مئی 1799 عیسوی کو سری لنکا پٹن کی لڑائی میں شہید ہو کر شہیدان وطن کی فہرست میں اپنا نام لکھوا کر انگریزوں کی غلامی اور قید والی زندگی کو موت پر ترجیح دیتے ہوئے فرمایا کہ لوگوں، شیر کے ایک دن کی زندگی دیگر کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے. خلاصۂ کلام یہ ہے اگر اس جنگ میں حصہ نہ لیتے تو ہندوستان کبھی بھی آزاد نہ ہوتا.
کہ آج سے انگریزوں کی فوج میں شامل ہونا حرام ہے، مولانا کو اس فتوے کی بنا پر مالٹا کی جیل کالا پانی بھیج دیا گیا، اور اسی پر بس نہیں بلکہ مالٹا کی جیل جانے کے بعد انگریز مولانا کے جسم کو تانبے سے ڈالتا اور مطالبہ کرتا کہ اے محمود حسن انگریزوں کے حق میں فتویٰ دے دو۔ اس کے جواب میں مولانا کہتے کہ اے انگریز یاد رکھنا، میرا جسم پگھل سکتا ہے، میرا بدن جل سکتا ہے، میرے جسم کے اعضاء کٹ سکتے ہیں، میں اپنے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کرا سکتا ہوں، لیکن اے انگریز کان کھول کر سن لے، میں بلال کا وارث ہوں، عمار بن یاسر کا نام لیوا ہوں، بشیر بن جندب کا شہزائی ہوں، بی بی سمیہ کا فرزند ہوں، میں ہرگز تمہارے حق میں فتویٰ نہیں دے سکتا۔ اس سے پتہ چلا کہ ہم اسی ہندوستان کے باسی ہیں اور اسی ملک میں پیدا ہوئے ہیں، اور جب تک ہماری ساتھ چلتی رہے گی ہم اپنے اسی ملک میں اپنے دین و شریعت اور سنت پر عمل کرتے ہوئے عزت کے ساتھ، عظمت کے ساتھ اور شوکت کے ساتھ زندگی گزاریں گے، اور جب ہماری موت آئے گی تو مر کر بھی وطن عزیز کی سرزمین ہی میں دفن ہو جائیں گے۔ ماشاء اللہ۔ جدا بدن سے ہرگز نہ یہ پیرہن ہوں گے، وطن کے روتے ہوئے اپنا بے وطن ہوں گے۔ مطالبہ ہجرت کا کبھی ہم سے مت کرنا، مطالبہ ہجرت کا کبھی ہم سے مت کرنا، یہی جئیں گے یہی مریں گے یہی دفن ہوں گے۔ اور آج 15 اگست یوم آزادی کے موقع پر ہم سب کی تمنا ہے، ہم سب کی خواہش ہے، ہم سب کی حسرت ہے، ہم سب کی چاہت ہے